أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مثنوعاته. سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون. الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة النومية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم تنفد وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا
يعملون صلوات. رضوان محترم، سورہ مبارک نحل اور اس سورہ سے 3 آیتیں جن کے نشانات ہیں 95, 96 اور 97، 95, 96 اور 97، ان 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ کل جب میں ترجمہ کر رہا تھا ان آیتوں کا تو پہلے جز کے ترجمے میں میں نے جو اس کے مرادی معنی لیے گئے ہیں وہ ترجمے میں بیان کیے تھے۔ مجلس کے اختتام پر میرے برادر محترم ساجوانی صاحب نے مجھے متوجہ کیا، تو آج میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر کے پھر اس بات کو دہراؤں گا جو مراد ہے قرآن مجید کے تعلق سے۔ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ، اور ہرگز نہ خریدو اللہ کی عہد کے معاوضے پر اس دنیا کی قلیل فانی پونجی کو، یعنی خرید رہا ہے انسان دنیا کی فنا ہونے والی قلیل، کم سے کم جو مقدار ہو سکتی ہے وہ رقم، اور جس چیز سے خرید رہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق وہ ہے اللہ کا عہد۔ کہاں وہ عہد جو اللہ سے ہوا ہے، اور کہاں اس فانی دنیا کی حقیر سی معمولی سی شے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو نہ خریدو۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن مرادی ترجمہ وہی ہے کہ اللہ کی سے کیے ہوئے عہد کو تم اس دنیا کی حقیر سی پونجی کے عوض ضائع نہ کرو، برباد مت کرو، فروخت نہ کرو۔ تو چونکہ متوجہ مجھے کیا کہ مولانا آپ نے معنی یہ بتائے ہیں، تو معنی اصل میں نے مرادی بتائے تھے، ورنہ میرے سامنے آیت تھی، لیکن میں نے صرف یہ سمجھ کے کہ آپ تک بات پہنچ جائے گی یہ ترجمہ میں نے کیا تھا۔ اب پھر اس کو ترجمے کی درستی کی میں نے کی ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ توبہ میں 111 نمبر کی آیت، اس میں بہت واضح طریقے سے آپ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمام مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ یہ آیت میں نے یوں پڑھی ہے کہ اگر کل ممکن ہوا تو کل، ورنہ پرسوں کی شب میں اس آیت سے فائدہ اٹھا کر آپ سے کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ تو چونکہ خریداری کا معاملہ یہاں بھی آیا ہے اور خریداری والی بات وہاں بھی کی گئی ہے، مقصد جو ہے پروردگار عالم کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا عہد ہے، چونکہ وہ اللہ سے کیا ہے، اللہ سے ہوا ہے، لہذا اس عہد کو دنیا کی فنا ہونے والی حقیر سی قلیل مقدار کے عوض ضائع نہ ہونے دو، اس میں تبدیل نہ ہونے دو، اس کا معاوضہ نہ بناؤ۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، سنو جو اللہ کے پاس ہے وہ
سوائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے تو تمہارے لیے یہ عقیدہ تمہارے دل میں، دماغ میں، قلب میں ہر جگہ راسخ ہوگا، اور اگر علم نہیں ہے تو جو بات اس کے خلاف ہے وہ تصور تمہارے ذہن میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر تقابل کیا ہے پروردگار عالم نے، اور میں نے جسے کل کہا تھا بڑا حسین تقابل ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ما عندکم، دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ، جو اللہ کی اندیت میں ہے، باق، وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو بقا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَلَا نَزِّغَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم صبر کرنے والوں کو، ابھی یہ لفظ عجیب آئی ہے، خدا کی قسم ذرا توجہ رکھیے گا، میں اس کی ذرا سی وضاحت کر کے پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اس احسن عمل کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر دینے والے ہیں، کہیں زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ یعنی اس کی لطافت محسوس کیجئے کہ عمل ہے اس صبر کرنے والے کا، اس عمل کی مقدار نہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا ہے وہ، بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، دو مقام پر اس بات کو دہرایا پروردگار عالم نے کہ ہماری نظر میں تمہارے عمل کی مقدار نہیں ہے، بلکہ عمل کا معیار ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، عمل کا معیار ہے، یہاں بھی دہرایا گیا بے احسن، جو احسن عمل ہے، یعنی جس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ احسن ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیوں ٹکڑے میں بھی دہرا، لیکن یہاں ایک ذرا سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ سنیے گا کہ مقدار پر فیصلہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدار میں عمل کی تکرار ہوتی ہے، بار بار عمل کریں آپ تو آپ کے عمل کی مقدار بڑھ جائے گی، اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی۔ اس کو اللہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اللہ اہمیت دیتا ہے معیار کو، عمل کے، اس کی کوالٹی کو۔ کوالٹی میں تکرار نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے۔ کوالٹی کے لیے اخلاص چاہیے، اور یہ کوالٹی ہے بہت مشکل، ذہن میں رکھیے گا، ہے بہت مشکل۔ لیکن اگر یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے اور خلوص کے ساتھ ایک عمل بھی اس کی نظر میں اہمیت پا جائے، ایک عمل بھی جو مکمل اخلاص کے ساتھ ہو، ایک عمل بھی اگر اس کی نظر میں اہمیت حاصل کر لے، تو پھر وہ اپنے حبیب سے کہلواتا ہے کہ حبیب، یہ عمل اتنا اخلاص میں ڈوبا ہوا تھا کہ تم اعلان کر دو کہ علی کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے بڑھ گئی ہے، افضل ہو گئی ہے۔ مل کے درود پڑھ جانے جانے محترم۔ اللہم صلی اللہ علیہ ضربت علی یوم الخندق، خندق کے دن علی کی ایک ضرب، وہ دونوں جہان کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے افضل قرار پا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ مقدار کو نہیں دیکھ رہا ہے، اخلاص کو دیکھ رہا ہے، اخلاص کو دیکھ رہا ہے۔
اور میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ ثقلین یعنی دونوں جہان، ثقل ایک ثقلین دو، دونوں جہان، یہ واحد شرف ہے میرے مولا کا کہ مولا نے ایک ضرب میں 2 جہاد کیے ہیں۔ چونکہ دونوں جہاد بیک وقت موجود ہیں، دونوں جہاد بیک وقت کیے ہیں، اس تعلق سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ حبیب کہہ دے کہ علی کی ایک ضرب۔ پہلا جہاد کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا جہاد اس وقت کیا میرے مولا نے کہ جب عمرو ابن عبد ود پر غلبہ حاصل کر کے چھوڑ دیا۔ توجہ ذرا چاہوں گا آپ کی، جب عمرو ابن عبد ود پر غلبہ حاصل کر کے چھوڑ دیا۔ چلیے ایک بات آ رہی ہے تو درود پڑھیں تو ذرا سی ایک بات آپ سے کہہ دوں۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا عمر کے سینے سے اتر آئے ہیں تو لشکر اسلام میں کچھ کہنے والے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے چیمے گوئیوں سے ہٹ کر اللہ کے رسول سے آ کے کہہ دیا کہ یہ علی نے کیا کیا، غلبہ حاصل کر کے چھوڑ دیا۔ آپ کا تو سنا ہوا ہوگا، لیکن میں ایک دوسری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دوسری بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ سنا جملہ، لفظیں یقیناً میری ہیں لیکن جملہ کم و بیش اسی قسم کا تھا۔ یہ کیا کیا کہ غلبہ حاصل کر کے چھوڑ دیا۔ اب رسول نے جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے کہا معاملہ علی کا ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، ہے نا؟ جب علی آئے ان سے پوچھ لینا۔ لیکن اب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اس جملے کو سنا توجہ کے ساتھ، جملے کو سننے کے بعد اس جملے میں ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہنے والے کے اپنی فکر کی، توجہ رکھیے، کہنے والے کی اپنی فکر کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی کہنے والا جب یہ کہہ رہا ہے کہ علی نے کیا کیا، غلبہ حاصل کر کے چھوڑ دیا، تو یہ جھلک اس کی یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کی نظر میں عمر پر علی کا غلبہ اتفاقی تھا۔ نہیں ذہن میں رکھیے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اتفاقاً علی کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ نہیں غور کر رہے، جہاں اتفاق سے غلبہ ہوتا ہے وہاں نہیں چھوڑا جاتا، اور جہاں اختیار سے غلبہ ہو جائے، درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں، جہاں اختیار کے ساتھ غلبہ ہو، وہاں جہاں اختیار ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلبہ حاصل کر لیا ہے، چھوڑ دیں گے پھر حاصل کر لیں گے، پھر حاصل کر لیں گے۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو بات، یہ دلیل ہے کہ علی میرا مولا اور آپ کا مولا کمال مظہریت کی منزل پر ہے، اللہ کی وصف الہی کی۔ سورہ فرقان 44 نمبر کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، ارشاد رب العزت ہوتا کہ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض۔ سنو، زمین ہو یا آسمان، اور اس زمین اور ان آسمانوں کی کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کر دے۔ ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو زمین اور آسمان کی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق عاجز کر دے۔ کیوں؟ انہو علیمن قدیرا، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ عزیزان محترم، بات آ گئی اس منزل پر
تو آپ درود پڑھیں تو کچھ عرض کرتا ہوں آگے چل کے. توحید کے تعلق سے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. توحید کے تعلق سے یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ اللہ کے کچھ اوصاف وہ ہیں کہ جو اس کے لیے ثابت ہیں، جن کو ثبوتیہ کہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہیں. ٹھیک؟ ان جو ثبوتیہ اوصاف ہیں ان کی فہرست بہت بڑی ہے، لیکن فقہا نے اس فہرست کو جب مختصر کیا تو کہا کہ ان اوصاف میں 4 وصف ایسے ہیں، 4 وصف کہ جس میں سارے اوصاف سمٹ کر آ جاتے ہیں. 4 وصف ایسے ہیں اللہ کے. اچھا، اللہ کے نہیں، انسان کے لیے بھی یہ بات ہے. یہ 4 وصف ایسے ہیں کہ سارے اوصاف سمٹ کر آ جاتے ہیں. وہ 4 وصف کون سے ہیں؟ نمبر 1 حی. میں وضاحت کروں گا اس کی آپ کی. پہلا وصف کیا ہے اس کا؟ حی. دوسرا علیم، تیسرا مرید، چوتھا قدیر. یہ 4 وصف اللہ کے ایسے ہیں. توحید سمجھا رہا ہوں آج آپ کو میں، توحید سمجھا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا بھئی میری ذمہ داری یہ بھی ہے نا، ہے نا. کون کون سے 4 وصف ہیں؟ وہ حی ہے، وہ علیم ہے، وہ مرید ہے، وہ قدیر ہے. حی کے معنی جہاں حیات ہی حیات ہے، حیات ہی حیات ہے، اس کے یہاں حیات کا ہونا عین ذات ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور جب عین ذات ہے تو میرے برادر محترم کے لیے ایک مسئلہ، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اطمینان ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں آپ سب حضرات کو بھی، ان کے لیے خاص طور پر جب اس کے لیے حیات، سنیے میری بات کو، عین ذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ حیات ہے، تو حیات کی دلیل ہے عمل. نہیں غور کرے آپ. بھئی موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں آپ؟ موت کہتے ہیں عمل کی قوت کا ختم ہو جانا. اس کو ذہن میں رکھیے، موت کہتے ہیں عمل کی قوت کا ختم ہو جانا. اعضاء باقی رہتے ہیں، اعضاء باقی رہتے ہیں، قوت سلب ہو جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک انسان عمل کر رہا ہے اس وقت تک دلیل ہے کہ حیات ہے. یہ انسان کی بات نہیں، زمین بھی جب تک اس زمین سے زراعت ہو رہی ہے وہ زمین زندہ ہے، اور جب اس میں صلاحیت ختم ہو جائے وہ زمین مردہ ہو جائے گی. تا وقت کہ قرآن کی روشنی میں اللہ اس پر پھر بارش نہ کرے اور اس مردہ زمین کو زندگی پھر عطا نہ کرے. نہیں غور کر رہے میرے جملے کو، سن لیا آپ نے؟ یعنی مردہ زمین کو وہ بارش کر کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بارش کر کے مردہ زمین کو پھر زندگی دیتا ہے. یہ مردہ کو زندگی دینا بتا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال جناب محترم، حی ہونے کے لیے دلیل ہے کہ وہ عمل جاری رہے. اب مجھ سے سنیے، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ قیامت قریب ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات کیا ہوگا؟ بھئی وہ حی ہے نا، وہ تو باقی رہے گا، اور جب باقی رہے گا تو تخلیق بھی باقی رہے گی، رزاقیت بھی باقی رہے گی، ربوبیت بھی باقی رہے گی. میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا.
اس لیے جب مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ ہمارے والے آدم سے پہلے کون تھا؟ کہا آدم. کہا ان سے پہلے؟ کہا آدم. اب سوال کرنے والا پوچھتا جا رہا ہے، مولا ایک ہی جواب دے رہے ہیں، تو گھبرا کے کہتا ہے کہ مولا کیا سب کے لیے؟ کہا ہاں، ہر مخلوق کے لیے جو پہلا وجود تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے تمہارے لیے آدم ہے. اب سمجھ اس کا. تو عزیزان محترم، بہرحال پروردگار عالم کے لیے حیات ہے. جلدی سے میں بات آگے بڑھاؤں، کہیں سے کہیں بات نکل رہی ہے، مجھے بات کو سمیٹنا ہے. توجہ رکھیے، حیات ہے پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ علیم ہے وہ، ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ علیم کے معنی جس کے ہاں علم بالذات ہو. بالذات کے معنی ہے کہ جیسے اس کی ذات ہے اس وقت سے علم ہے اس کے پاس، اور ظاہر اس کی ذات کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، علیم ہے وہ. تیسری چیز کیا ہے؟ مرید ہے. مرید کے معنی ہے صاحب ارادہ، صاحب ارادہ ہے نا، صاحب ارادہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ اس کا ارادہ ہے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون والی بات ہو جاتی ہے. یہ ارادہ ہے، مرید ہے. اس کو کہتے ہیں مرید، ارادے والا. اچھا، ارادے کا تعلق قلب سے ہے. یہ ایسا مرید ہے جو بغیر قلب کے ارادہ کرتا ہے. اس کا. اس کے بعد آخری وصف کیا ہے؟ قدیر ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. قدیر ہے کہ معنی قدرت رکھتا ہے. 4 وصف آپ نے سن لیے، وہ حی ہے، وہ علیم ہے، وہ مرید ہے، وہ قدیر ہے. اور پھر جب علماء نے فقہاء نے مزید بحث کی تو پھر کہا کہ ان میں بھی 2 وصف جو ہیں، 2 اوصاف جو ہیں وہ بیس ہیں. بیس کس اعتبار سے ہیں کہ اگر حیات کے ساتھ علم نہ ہو، حیات کے ساتھ علم نہ ہو تو وہ حیات قابل بیان نہیں ہوتی. بھئی جہل کے ساتھ اگر حیات ہے تو قابل ذکر نہیں ہے. تو اس لیے حیات اور علم میں علم حیات کے لیے لازم ہے. ایسے ہی ارادہ اور قدرت، اگر ارادہ بھی ہو اور اس ارادے پر عمل کرنے کی قدرت نہ ہو تو ارادے کے لیے قدرت ضروری ہے. بلکہ آسان سا جملہ آپ کے لیے نظر کر دوں کہ اگر آپ مجھے مدعو کریں کہ جناب آپ یہاں بھی تقریر کیجئے اور کسی اور مقام پر بھی تقریر کر دیجئے، تو میں آپ سے کہوں گا جناب والا میرے لیے بڑا مشکل ہے. نہیں، مشکل نہیں، ناممکن ہے. ناممکن ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 جگہ تقریر کر سکوں، چاہے وہ مقامات بالکل قریب کے ہوں، ہے نا. کیوں؟ اس نے کہ ارادہ میں کر بھی لوں تو اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی قدرت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات سوچ کر دل مطمئن ہوتا ہے کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے، لیکن جس کے دامن کو پکڑا ہے اگر وہ 40 جگہ مدعو کر لیا جائے. درود پہ پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں. اللہم صلی علی محمد. تو اب حیات کے ساتھ علم، ارادے کے ساتھ قدرت. اللہ نے یہی کہا انہ کان علیما قدیرا. اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. چونکہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، لہذا آسمانوں کی کوئی مخلوق ہو یا زمین کی کوئی مخلوق ہو اسے عاجز نہیں کر سکتی. آپ نے غور نہیں کیا، یہ اللہ نے ایک معیار دے دیا ہے، معیار دے دیا ہے کہ دیکھو میرا یہ وصف ہے کہ میں علیم بھی ہوں، علم کے میدان میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. میں قدیر بھی ہوں، طاقت اور قوت کے میدان میں کوئی مجھے عاجز نہیں کر سکتا. اور اب جو میرا مظہر ہوگا، جو میرے اوصاف کا مظہر ہوگا، جس کو میں اپنے ان وصفوں کا مظہر بناؤں گا، اس کی شان بھی یہ ہوگی کہ علم کے میدان میں آئے گا تو کوئی اسے عاجز نہیں کر سکے گا. اور
قدرت کے میدان میں آئے گا تو عاجز نہیں کر سکے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہے گا گرفت کر لے گا، جب چاہے گا غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو یاد رکھیے جن کا یہ وصف ہوتا ہے کہ جب چاہیں گے غلبہ حاصل کر لیں گے، وہ کبھی عجلت نہیں کرتے، نہیں غور کر رہے، کبھی عجلت نہیں کرتے، کیوں؟ جانتے ہیں جائے گا کہاں ہمارے ہاتھ سے بچ کے۔ اب نہ سوچئے گا کہ مولا نے بعد رسول اتنے طویل عرصے تک خاموشی کیوں اختیار کی۔ میں نے مسئلہ حل کر دیا، کیوں خاموشی اختیار کی؟ اس لیے کہ مظہر تھے اللہ کے اوصاف کا، جانتے تھے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کہا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، کہا نہیں اتفاق سے نہیں ہے، علی کے ہاں اختیار ہے، اس نے کہ علی مظہر ہے اوصاف الہیہ کا۔ مل کے درود پڑھتے ہیں آپ حضرات، عرض کرتا ہوں۔ بس عزیزان محترم، خاص چیز جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے آج کی حد تک کہ پروردگار عالم کے یہاں مقدار کی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ معیار کی قدر و قیمت ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھے جائیں، لاکھ بار بار حج کیے جائیں کہ الحاج بن جائیں، اگر اس میں اخلاص نہیں تو وہ ساری نمازیں، ساری عبادتیں سب بیکار ہیں، ہے نا؟ اور اگر اخلاص ہے تو میں نے آپ سے بتایا کہ ایک عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس منزل تک میری بات کو سن لیا ہے، تو میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات آگے بڑھاتا ہوں، عزیزان محترم ترجمہ مکمل کرتا ہوں تاکہ بات آپ تک سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس بات کو احسن عمل کے ساتھ پھر پروردگار عالم نے 97 نمبر کی آیت میں دہرایا ہے۔ اس کا ترجمہ پورا کر دوں، پھر ایک بات آپ سے عرض کر کے کچھ لطیف چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، دیکھو تم میں جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، کرنے والا ہے، جس نے کیے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس سے طیب زندگی بسر کروائیں گے، طیب زندگی بسر کروائیں گے۔ عجیب بات ہے، خدا کی قسم، طیب زندگی بسر کروائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو اگر حاصل ہو جائے کہ زندگی بسر وہ کرے، ذمہ داری اللہ لے لے، بہت بڑی بات ہے۔ زندگی بسر وہ کرے گا، ذمہ داری اللہ لے رہا ہے کہ چونکہ اس کے یہاں یہ دونوں وصف ہیں، لہذا ہم اس سے طیب زندگی بسر کروائیں گے۔ طیب زندگی، اب پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیا ہے طیب کہہ کے، توجہ ہے نا آپ کی، پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیا ہے طیب کہہ کے کہ پوری زندگی اس کی طیب ہوگی۔ بات واضح نہیں واضح ہوئی ہے، پوری زندگی طیب ہوگی۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے، یہ آپ کی زندگی کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ بتائیے صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا پھر میں آگے بڑھوں گا۔ یہ آپ کی زندگی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، جا کہاں رہی ہے، ختم کہاں ہو رہی ہے؟ بتائیے نا حضور۔ جی جی، اچھا 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 اچھا، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ ہماری زندگی، میں نے جہالت کی بات نہیں کی ہے، میں نے کہا ہے کون سا دروازہ ہے جہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے، کون سا دروازہ ہے جہاں زندگی ختم ہو جائے گی؟ جی واہ واہ، یہ اور بھی اچھا جواب دیا ہے۔ بس اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی سے شروع ہوئی ہے، مولا علی پہ ختم ہوگی، تو اب میں اس کی انتہا اور اس کی ابتدا بتائے دیتا ہوں۔ زندگی مولا علی سے شروع ہوئی ہے، تذکرہ بعد میں آئے گا، تذکرہ بعد میں آئے گا، مجھے چونکہ اس کو ایک شب میں وضاحت کرنا ہے، لیکن مولا علی سے شروع ہوئی ہے، تو مولا علی سے زندگی شروع ہوئی ہے، اس کا ایک واقعہ سن لیجئے جو ہماری کتابوں میں ہے، بصائر الدرجات اور کتاب الاختصاص میں کہاں سے شروع ہوئی ہے، ذرا سنیے آپ مجھ سے واقعہ
یہ آپ نے کہا تو مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے، پھر کہاں جا کے ختم ہوگی یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ زندگی کو ذہن میں رکھیے گا۔ 2 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا، ہماری کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شام سے ایک شخص کو بھیجا گیا ہے مولا کی خدمت میں۔ شام سمجھ گئے نا؟ شام سے، ہاں کہیں وقت کی طرف تصور نہ چلا جائے، ملک کے شام سے بھیجا گیا ہے مولا کی خدمت میں۔ وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد جس وقت آتا ہے تو مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، یہ سیدھا مسجد میں آتا ہے۔ سفر سے آیا ہے، گرد سفر چہرے پر ہے، ہاتھوں پر ہے، بیٹھتا ہے سلام کے بعد۔ مولا دیکھتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ مولا سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد جو مسائل بیان کر رہے تھے وہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے، سوچتا ہے اپنے دماغ میں کہ مولا کو متوجہ کرنا پڑے گا۔ ایک بار مخاطب کرتا ہے مولا کو، کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کا شیعہ بھی ہوں۔ اب جیسے یہ سنا، مولا نے نظر اٹھا کر چہرے کو دیکھا، کہا تو نے 3 باتیں کہی ہیں، اس میں سے ایک صحیح ہے، 2 غلط ہیں۔ تو نے کہا مسافر ہوں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو نے کہا بہت دور سے آیا ہوں، یہ غلط ہے، تو آیا نہیں ہے، بھیجا گیا ہے۔ تو آیا نہیں ہے، بھیجا گیا ہے۔ بڑا فرق ہے نا آنے میں اور بھیجنے میں، ہے نا فرق یا نہیں ہے؟ ہے نا یہ فرق؟ رسول بھی آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہم نے رسول کو بھیجا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو رسول آئے نہیں ہیں، اور اگر لے جائے گئے ہوں تو گئے نہیں ہیں، لے جائے گئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی۔ تو بہرحال کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا کہ تیری پہلی بات صحیح ہے، لیکن دوسری بات تجھے بھیجا گیا ہے، اور جو تو تیسری بات کہہ رہا ہے کہ میرا شیعہ ہے، تو میں نے جائزہ لیا تو اس دن جب اللہ نے میری امامت اور ولایت کا عہد لیا تھا روز الست، اس دن میں نے تجھے ہاں کہنے والوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ذرا درود پڑھ دے اجتماعی طور پر ایک مرتبہ آواز میں۔ اب دیکھیے کہاں نظر ہے میرے مولا کی، کہاں نظر ہے میرے مولا کی۔ آپ سنیں اس کو، کیا فرمانا ہے کہ میں نے تجھے ہاں کہنے، بلا کہنے والوں میں نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ امیر المومنین سے، ہے نا، وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ حدیث بعد میں عرض کروں گا، لیکن ابھی بات آپ سے اتنی بتانا ہے جو انہوں نے میرے محترم نے کہا۔ بالکل میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا، بہرحال مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وہاں سے شروع ہو رہی ہے زندگی، اور جا کہاں رہی ہے؟ کہاں پہنچیں گے علی سے ملاقات کے لیے؟ تو زندگی وہاں سے شروع ہوئی ہے، کوثر تک جا رہی ہے، کوثر تک جا رہی ہے۔ اب اللہ نے کہا ہم اس انسان سے جو مومن بھی ہو، اعمال خیر بھی کرے، مرد ہو یا عورت، طیب زندگی بسر کروائیں گے۔ کیا مقصد؟ زندگی کا جو بھی رخ ہوگا طیب ہوگا، جہاں سے شروع ہوئی وہ طیب، جہاں ختم ہوگی وہ طیب۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم اسے اس کے عمل کے اعتبار سے بہترین اجر دیں گے، احسن عمل کے اعتبار سے بہترین اجر دیں گے۔ عزیزان محترم، آپ کی خلقت کا بنیادی مقصد، میں آیت نہیں پڑھ رہا، صرف بتا رہا ہوں، چونکہ مجھے ایک اور بات کہنا ہے بہت اچھی جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے۔ آپ کی خلقت کا بنیادی مقصد 29ویں پارے کی پہلی 2 آیتیں جو ہیں، بالکل پہلی 2 آیتیں سورہ ملک کی، اس میں آپ کی خلقت کا بنیادی مقصد یہ بتایا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ احسن عملہ، صرف مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔
یہ آپ کی زندگی کی تخلیق، تمہاری ہماری آپ کی سب کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ عزیزان محترم، پہلے جز میں پروردگار عالم نے جہاں احسن عمل کی بات کی وہاں صبر کرنے والوں کے تعلق سے کی ہے۔ یہ صبر کیا چیز ہے، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ بات کاش آپ تک پہنچ جائے، تو پھر گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، اس کو اس ریفرنس سے کہ جو امام حسین کی اس اقدام سے متعلق ہے جو آپ نے کیا ہے اور جو تا قیامت باقی رہنے والا اقدام ہے، صبر کی نسبت سے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ یہ صبر کیا چیز ہے؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا دین اگر بنیادی طور پر کوئی وصف چاہتا ہے تو صبر چاہتا ہے۔ چنانچہ جتنی عبادتیں ہیں اس کو آپ جائزہ لیجئے گا، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں آپ کو سوچنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، جتنی عبادتیں ہیں وہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک، مولا سے سوال ہوا ہے امیر المومنین سے نہج البلاغہ کے اندر، اور نہج البلاغہ میں جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مولا کے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، حکیمانہ ارشادات، اس میں 82 نمبر پر جو ارشاد ہے مولا کا، 82 نمبر پر، وہ آپ کی توجہ کے لیے ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مل کے ذرا درود پہ آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں تو آخری حصہ عرض کرنے جا رہا تھا، لیکن اب ایک چیز اور ذہن میں آئی ہے، یہی 82 نمبر کی بات، 82 نمبر کی بات ہے، لیکن ایک نسخہ مولا نے تجویز کیا ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں۔ نسخہ کیا ہے سنیں گے آپ کو میں ایسے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ خود میرے لیے بھی ایک پرکھا ہوا اور آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ مولا بتا رہے ہیں کہ اگر تم زندگی مایوسی سے بچا کر چلنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں مایوسی نہیں چاہتے، اطمینان اور مسرت چاہتے ہو، تو تمہیں طریقہ میں بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس طریقے کو محفوظ کریں اپنے پاس، اور میں اس کے بارے میں پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ اگر آپ نے اختیار کر لیا تو کبھی آپ کے پاس مایوسی نہیں آئے گی، اور جب مایوسی نہیں آئے گی تو کبھی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ آدمی پریشان اسی وقت ہوتا ہے جب کسی مقصد میں اسے مایوسی ہو جائے۔ ذہن میں رکھیے اس کو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، 82 نمبر کے جملے کی ابتدا ہے، مولا کہتے ہیں سنو، اگر تم مایوسی سے، نا امیدی سے بچنا چاہتے ہو تو میری تجویز پہ عمل کرو۔ وَلَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا رَبِّهِ، اگر تم مایوسی سے بچنا چاہتے ہو تو دیکھو میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیا نسخہ؟ وَلَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بھی کسی سے امید نہ لگائے، کسی سے امید نہ لگائے۔ وَلَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی کسی سے امید نہ رکھے، الا رب ہی، اگر رکھے تو اپنے رب سے رکھے۔ کیسا نسخہ تجویز کیا کہ صرف اپنے رب سے امید وابستہ رکھو، سب مایوس کر دیں گے، سب مایوس کر دیں گے۔ کیوں کریں گے وہ میں آیت عرض کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ سب مایوس کر دیں گے۔ باپ سے کرو گے امید وابستہ، مایوس کر سکتا ہے، بیٹے سے رکھو گے مایوس کر سکتا ہے، بھائی سے رکھو گے مایوس کر سکتا ہے،
شوہر اور زوجہ کے درمیان اگر یہ امیدیں وابستہ ہوئیں تو مایوس کر سکتے ہیں، لیکن مولا نے فرمایا کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کر سکتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور کیوں نہیں کرتا؟ سورہ محمد کی 38 نمبر کی آیت میرے سامنے موجود ہے، اور وہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ اور سنیں گے آیت تو لطف آئے گا آپ کو۔ ذرا درود پڑھیں آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں۔ توجہ رکھیے ذرا، سورہ محمد 38 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ غنی ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ اب کتنا نادان ہے کوئی مجھ جیسا فقیر کہ اپنے جیسے فقیر سے امید وابستہ رکھے۔ اللہ نے کہا نہیں، فقیر دانا ہے تو فقیر سے وابستہ نہیں رکھے گا، اس سے رکھے گا جو غنی بالذات ہے۔ درود پر ایک مرتبہ آواز میں۔ اللہم صل علی محمد۔ اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، مولا اس 82 نمبر کی آخری بات میں صبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ صبر کی تعریف فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالراسہ من الجسد۔ صبر کو ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کو جسم سے ہوتا ہے۔ ذرا سنیے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الصبر من الایمان، صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے کالراسہ من الجسد، جو نسبت سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں کہ لا خیر فی جسد، لا خیر فی جسد ما لیس معہ راس، کہ اس سر کے لیے راس جس جسم کے اوپر سر نہ ہو، لا خیر لجسد لا راس معہ، لا خیر لجسد لا راس معہ، جس جسم پر سر ہی نہ ہو وہ جسم قابل ذکر نہیں ہوتا، اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے کہ لا ایمان، وہ ایمان نہیں ہے جس کے ساتھ صبر نہ ہو۔ آپ نے غور کر لیا، عجیب بات کہی ہے مولا نے، کہ پھر سنیے ذرا سے مجھ سے کہ ان الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے، اور اس جسم کے لیے لا خیر لجسد لا راس معہ، اس جسم کے لیے کوئی خیر نہیں ہے جس کے ساتھ صبر نہ ہو، جس کے ساتھ سر نہ ہو۔ اور اسی طرح سے لا خیر فی ایمان لا صبر معہ، اس ایمان کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے جس میں صبر نہ ہو۔ توجہ سے سن لیا آپ نے، لیکن عزیزان محترم اب اس وضاحت کو سن لیا، مولا کے معیار کو سن لیا کہ اس جسم کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے جس پر سر نہ ہو۔ اور جب میں یہ آپ سے بیان کر رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی میرے ذہن میں سرکار ختم مرتبت کا ایک ارشاد آ گیا تھا، اور اسی ارشاد کی بنیاد پر میں نے یہ روایت آپ کے سامنے بات عرض کی ہے۔ توجہ سے سنیے، سرکار نے ایک موقع پر، بلکہ دو موقعوں پر لفظیں بدل کے ایک بات کہی ہے مولا کائنات کے تعلق سے، اور وہ بات یہ ہے جو مختصر پیرا میں کہی گئی، وہ میں آپ کے نظر کروں۔ مولا کے تعلق سے فرمایا کہ یا علی انتا منی کالراس من الجسد، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ جو سر کو جسم سے ہوتی ہے، مولا نے کہا کہ وہ جسم خیر نہیں رکھتا جس پہ سر نہ ہو۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایمان محمد پر آ کر رک جائے تو خیر کی بات نہیں ہے، اس ایمان کو مجھ تک پہنچنا چاہیے تب جا کر مکمل ہوگا۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ یا علی یا علی
بس عزیزان محترم، مجھے یہاں کچھ آیتیں پڑھنا تھیں، لیکن اب میں تھوڑا سا بات کچھ کربلا کے تعلق سے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کربلا کے تعارف کے تعلق سے، اور ایک پہلو اس کا چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم وضاحت، بلکہ ایک وضاحت نہیں، بہت سی وضاحتیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں، سرکار کے تعلق سے جناب عبداللہ ابن عباس کے ریفرنس سے، ان کی روایت سے ایک بات لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے سرکار سے چند سوالات پوچھے، چند سوالات، اور سرکار نے ان سوالات کے جواب دیے۔ بس وہ سوالات بہت اہم ہیں، اس تعلق سے آپ کے نظر کرنا ہے، اور بڑے مختصر سوالات ہیں مگر بڑے لطیف جوابات ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، مختصر سوالات ہیں، جوابات بڑے لطیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ما العلم، علم کیا ہے؟ دیکھیے بڑے مختصر مگر جوابات بڑے جامع ہیں۔ علم کیا ہے؟ قال دلیل العمل، قال دلیل العمل، کیا فرمایا کہ علم، سوال تھا علم کیا ہے، کہا عمل کی دلیل ہے۔ مختصر ہیں، وضاحت کا وقت نہیں، مجھے کہیں آپ بات کو لے کے جانا ہے۔ کہا اللہ کے رسول علم کیا ہے؟ کہا دلیل العمل، عمل کی دلیل ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی اگر علم والا ہے، عمل ویسا نہیں ہے، تو پڑھا لکھا ہے، عالم نہیں ہے۔ سمجھ اس کا؟ پوچھا گیا قیلا فما العقل، پوچھا اللہ کے رسول یہ عقل کیا چیز ہے؟ قال قائد الخیر، عقل جو ہے یہ وہ رہنما ہے جو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ عقل وہ رہنما ہے کہ جو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ قائد الخیر، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائیں۔ قائد الخیر، خیر کی طرف لے جانے والا ہے۔ وضاحت نہیں کر رہا آپ سے۔ پھر پوچھا قال ماء الہوا، اے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ خواہشات کیا ہیں؟ قیلا فماء الہوا، پوچھا گیا کہ یہ خواہشات کیا چیز ہیں؟ قال مرکب المعاصی، یہ وہ سواری ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خواہشات کیا ہیں؟ فرمایا یہ وہ سواری ہے کہ جو معاصی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب سنیں گے آپ، قیلا فماء المال، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ مال کیا چیز ہے؟ قال المال رداء المتکبرین، مال جو ہے یہ وہ چادر ہے جو دولت مند متکبرین کو چھپا کے رکھتی ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ یعنی جتنے بھی عیب ہیں ان کے مال کی وجہ سے سب چھپ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد آخری سوال آپ سے، آپ کی خدمت میں کہا قیلا فما الدنیا، پوچھا اللہ کے رسول یہ دنیا کیا ہے؟ قالا ان الدنیا سوق الآخرہ، دنیا آخرت کا بازار ہے۔ دنیا آخرت کا بازار ہے، جیسا یہاں خریداری کرو گے۔ عجیب جملہ کہا ہے، سوق الآخرہ، آخرت کا بازار ہے یہ دنیا، جیسی خریداری کرو گے ویسا ہی وہاں تمہارا وقت گزرے گا۔ اب ذرا احتیاط کرنا کہ خریداری کون سی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی 197 نمبر کی آیت میں بتا دیا ہے کہ کون سی خریداری وہاں کام آئے گی، اور کس طریقے سے بتایا ہے۔ کہا سنو، اِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر وہاں کوئی چیز خریداری والی کام آنے والی ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ نہ لباس کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، صرف تقویٰ ہے جو کام آنے والا ہے وہاں پر۔ تو اب اگر خریداری کرنا ہے اس سوق دنیا میں، دنیا کے بازار میں، تو کوشش کیجئے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے، متقی بن کے جائیں، اور جب متقی بن کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو آپ کو درجہ حاصل ہوگا اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر میں تو کہیں اور آپ کے ذکر لے جانا چاہتا ہوں۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو چند دقیقے لینا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بس آغاز کی حد تک مجھے چونکہ کربلا کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے آپ سے، آج کی حد تک یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، کل اس پہ گفتگو کروں گا، اور کچھ لطیف انداز کی بات ہوگی آپ سے کہ جو اللہ کی اندیت میں ہے اس کے دو وصف ہیں، ایک خیر، ایک بقا۔ یہ آیتوں کا جو بیان ہے، میں کل اور بھی آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، خیر اور بقا۔ توجہ رکھیے گا، اس دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے پاس خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس بقا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توجہ رکھیں ذرا سا اس کو، یہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کل دو آیتیں عرض کر کے پھر آپ سے وضاحت کروں گا اس کی۔ عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا ایک ایسا عظیم اقدام ہے میرے مولا کا کہ جس کے تعلق سے، جس کے ذکر کے تعلق سے ہر معصوم نے بڑی تاکید کی ہے، بڑی تاکید کی ہے کہ ہمارے جد کے اقدام کا ذکر مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ جیسے کہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ معصوم عالمیان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اس ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بقا آپ کے اجرا سے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ یہ ذکر اس لیے باقی نہیں ہے کہ آپ جاری کیے ہوئے ہیں، نہیں، وہ تو ذمہ داری اس نے لی ہے نا۔ لیکن یہ اطمینان کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اس ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر عظیم بھی ہے اور مقدس بھی ہے، عظیم بھی ہے اور مقدس بھی ہے، اور اتنا عظیم ہے اور اتنا مقدس ہے کہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دو باتیں آج کی حد تک، اور پھر اس کو مولا کے ارشادات سے آپ کے لیے وضاحت کروں گا اس کی، کہ اس اقدام امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور تقدس یہ ہے کہ مولا کا یہ اقدام کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، ذات واحد کے لیے تو ہے، ذہن میں رکھیے اس کو آپ، ذات واحد کے لیے تو ہے لیکن کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔
اور جو اقدام کسی فرد واحد کے لیے ہوتا ہے وہ محدود بھی ہوتا ہے اور محدود مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اقدام پوری انسانیت کے لیے ہو، پورے انسانی معاشرے کے لیے ہو، تو اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے کیونکہ وقت سمٹ رہا ہے. ایک جملہ آپ پہ نظر کر رہا ہوں کہ وہ اقدام جو پوری انسانیت کے لیے ہو اور پورے انسانی معاشرے کے لیے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ عوام پسند نہ ہو. میرے جملے کو سنیے گا، قدر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ عوام پسند نہ ہو لیکن انسان پسند ہوگا. نہیں غور کر رہے میرے جملے پر؟ میں نے جملہ دے دیا آپ کو بامانی کہ ہو سکتا ہے کہ عوام پسند نہ ہو لیکن انسان پسند ہوگا. کیا مقصد؟ جو انسان ہیں وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے. اور آج حالت یہ ہے، سنیے جملہ میرا، آج حالت یہ ہے کہ جہاں جہاں انسانیت موجود ہے، انسان رہ رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی آواز ہے. کل رسول نے کہا تھا حسین منی. کل رسول نے کہا تھا حسین منی. آج پوری انسانیت کہہ رہی ہے کہ حسین منا، حسین منا وَنَحْنُ مِنَ الْحُسَيْنِ. حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارا وجود حسین کے صدقے میں ہے. آپ دیکھیں حسین کے صدقے میں ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد. بہرحال عزیزان محترم، بات آپ تک پہنچی. ایک بات میں نے عرض کی ہے، وقت بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میرے مولا نے جناب محمد سے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو ہی اس امر کی طرف دلالت کرتی ہے کہ میرے مولا کا اقدام کسی ایک محدود فرد کے لیے، گروہ کے لیے نہیں تھا. اور کتنے وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں شر کی غرض سے نہیں نکلا ہوں، اور جو شر کی غرض سے نہیں نکلا وہ خیر کے لیے نکلا ہے. دنیا طلبی کے لیے نہیں نکلا ہوں، آخرت کی طرف توجہ دلانا ہے. میں فساد فی الارض کے لیے نہیں نکلا ہوں. میرا مقصد اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. اور سنو، میں ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ قیام عدل کے لیے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد اللہ کے رسول کی امت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، میں ان کی اصلاح کروں. اريد ان امر بالمعروف والنهي عن المنکر. میرا ارادہ یہ ہے کہ جو نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کا حکم دوں، جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے روکوں. یہ کس کے لیے کہا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ میں شیعوں میں ایسا چاہتا ہوں، سنیوں میں چاہتا ہوں. نہیں کہا، پوری امت میں چاہتا ہوں، پوری امت میں چاہتا ہوں. مولا نکلے ہیں پوری امت کا تصور لے کے. اب ایک جملہ کہوں کہ اگر امت احسان فراموش نہ ہوتی تو حسین کا غم کسی خاص طبقے تک محدود نہ رہتا. نہیں غور کرے آپ؟ حسین کا غم کسی خاص طبقے تک محدود نہ رہتا، اس لیے کہ حسین نے اپنے اقدام کو کسی طبقے تک محدود نہیں کیا ہے بلکہ پوری امت کے لیے کیا ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کیسے ہو گئے کہ کچھ منا رہے کچھ نہیں منا رہے. نہیں، بلکہ بات آگے بڑھا دوں، یہ کیسے تقسیم ہو گئی کہ کچھ منا رہے ہیں، کچھ کو ناگوار گزر رہا ہے.
کچھ کو ناگوار گزر رہا ہے. بس آج آپ مجھ سے اس کا حل سن لیجئے. کراچی کے ایک شاعر نے اپنے ایک شعر میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے. وہ شعر مجھے یاد ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے نظر کر دوں اور پھر مصائب کی منزل ہے. وہ کہتا ہے, جب کسی ظلم کی ظالم کو سزا دی جائے. سنیے, بڑا نفسیاتی شعر ہے. جب کسی ظلم کی ظالم کو سزا دی جائے, صرف مظلوم کی تصویر دکھا دی جائے. جب کسی ظلم کی ظالم کو سزا دی جائے, صرف مظلوم کی تصویر دکھا دی جائے. یہ جو آپ کی مجلسیں ہیں, یہ جو آپ کا علم ہے, یہ جو آپ کا تابوت ہے, یہ جو آپ کا ذوالجناح ہے, یہ مظلوم کی تصویر ہے. اور ظالم جب تصویر کو دیکھتا ہے اپنا ظلم یاد آ جاتا ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. یا علی یا علی اللہم صلی علی. بس عزیزان محترم, میں نے کہا تھا, بالکل وقت سمٹ گیا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر امام نے خود بھی منایا ہے. کس چیز کو؟ اس ذکر کو. مجلسیں منعقد کی ہیں, اور بعض ائمہ کے یہاں تو مرثیے پڑھے گئے ہیں, لیکن جو آپ کے زمانے کا امام ہے نا, جو آپ کے زمانے کا امام ہے, اس نے اپنے جد کے تعلق سے مرثیہ لکھا بھی ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2-3 شعر آپ کی نظر کر دوں, 2-3 شعر عرض کر دوں. بس اس پہ جتنا بھی آپ رو سکتے ہیں روئیے گا. مولا فرماتے ہیں, فدا کا روحی یا حسین و عطرتی. اے میرے جد آپ پر میری روح بھی فدا. فدا کا روحی یا حسین و عطرتی. اے میرے جد حسین آپ پر میری روح بھی فدا, میری اولاد بھی فدا. وَأَنْتَ أَفِيرٌ فِي التُّرَابِ جَدِيلٌ. میرے جد آپ کی بے کسی اور مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا لاشا عرض کربلا پر پڑا ہوا تھا, کوئی لاشا اٹھانے والا لاشا عرض کربلا پر پڑا ہوا تھا, کوئی لاش کو اٹھانے والا نہیں تھا. اور سنیں گے اس سے زیادہ سخت, بڑا سخت یہ امام کا مرثیہ ہے. خدا کی قسم امام نے بہت گریہ کیا ہے, سنیں گے آپ. وَجِسْمُ کا عُرْيَانٌ طَرِيحٌ عَلَى السَّرَى. اے میرے جد آپ کا جسم عریاں, آپ کا جسم عریاں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا تھا. اور میرے جد یہ کتنا ماتم کا معاملہ ہے, کتنا درد کا معاملہ ہے کہ وَعَلَيْكَ خُيُولُ الظَّالِمِينَ تَجُولُونَ. اور اس عریاں جسم پر ظالم اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے, اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے, اس جسم کو پامال کر رہے تھے. بس عزیزان محترم آپ نے سن لیا, اور یہ سننا آپ کی ذہن بالکل ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. بھائی یہ 2 شعر کافی ہیں. وَعَلَيْكَ خُيُولُ الظَّالِمِينَ تَجُولُونَ. اے میرے جد مجھے یاد ہے آپ کے لاشے پر ظالم گھوڑے دوڑا رہے تھے, لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا. اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فضہ در خیمہ پر کھڑی ہے. زینب ابھی ایک قیامت برداشت نہیں کر پائی ہے. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے, شہزادی ایک اور قیامت رونما ہونے والی ہے.
ایک اور قیامت رونما ہونے والی ہے۔ شہزادی گھبراتی ہیں، جناب ام کلثوم گھبراتی ہیں، ایک مرتبہ فضا سے پوچھتی ہیں فضا اب کون سی قیامت آنے والی ہے کہ کیا بھائی کے سر سے بڑھ کر کوئی قیامت ہے؟ کہا ہاں شہزادی اس سے بڑھ کے قیامت ہے۔ کہا کیا قیامت ہے فضا بیان تو کر۔ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے کہ شہزادی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ملائین اپنے گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں، ارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ماں جائے کا لاشا۔ الا وعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون الہی و سیدی و مولایا۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے جمیع مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ پالنے والے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے ذاکرین جہاں جہاں بھی ہیں ان سب پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو فرزند کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ پالنے والے جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ اسوہ محمد و آل محمد پر ہم سب کو ثبات قدم عطا فرما۔ پالنے والے سب کی حوائج شرعیہ کی تکمیل فرما۔ پالنے والے ہم میں جو حج و عمرہ کی سعادت کے متمنی ہیں اور تمام مومنین کو جو تمنا نہیں بھی رکھتے اور تمنا کے اپنی مجبوری کے تحت ان سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ایسے امور کہ جو زمانے کے امام کے لیے اطمینان کا سبب ہوں۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حسینیت کے علم کو سربلند فرما، اسلام کے علم کو سربلندی عطا فرما۔ پالنے والے مقصد حسینیت کو ہماری زندگی بنا دے۔ پالنے والے ہم تیرے حسین کا غم اس طریقے سے منائیں جیسا کہ امام چاہتا تھا اور دیگر امام چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے حسین کا غم منائیں کہ جہاں حق ہے وہ حق ادا ہو سکے۔ پالنے والے اگر اس حق میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔